بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ تو اس موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ایک دو مختصر ویڈیو ہم دیکھ لیں تاکہ ہمیں ایسا محسوس ہو جائے کہ ہم اس ماحول میں پہنچ گئے ہیں جس ماحول کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے یہ ویڈیوز دیکھے ہوں، ظاہر سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہوئے، لیکن میرا اپنا تاثر یہ ہے کہ ہندوستانی میڈیا میں امریکہ میں ہونے والے طلبہ کے ان احتجاجوں کو اور اس حرکت کو زیادہ توجہ نہیں دی گئی، زیادہ فوکس نہیں ملا ہے، تو اس لیے ممکن ہے کہ اس میں بعض چیزیں آپ کے لیے نئی بھی ہوں، لیکن بہرحال ان ویڈیوز کو دیکھ کر پھر ہم اس سلسلے میں گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ ایموری یونیورسٹی ہے، اس میں یہ کیمپ لگائے ہوئے ہیں، خیمہ لگائے ہوئے ہیں۔ یہی احتجاج کا وہاں طریقہ ہے کہ یونیورسٹی کے کیمپس میں میدان میں اس طرح کے ٹینٹ لگا لیتے ہیں اور اس میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ان کا احتجاج وہاں پر چلتا رہتا ہے۔ تو اب یہ ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک پروفیسر ہے، یہ آ کے روک رہی ہے تو اب اس کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ یہ پروفیسر ہے وہاں پر یونیورسٹی میں۔ Oh my God! You people are fascists! You are Hitler! You are rabid dog! Shame on you! وہ چلا رہی I am a professor. I am a professor! This is an Emory professor, everyone! I am a professor of economics! You are rabid dogs! You are fascists! It was a peaceful protest until they started fighting troopers. I agree with you. L-I-N! I reacted impulsively. I apologize. No, you're right. It's right to rebel. I'm gonna share this. Please remove the handcuffs. Get back! Get back! Get back! Get back! Get back! تو میرا خیال ہے کہ اس سے اتنا دیکھنا کافی ہے نا، باقی آپ لوگ پھر سوشل میڈیا پر دیکھیے گا۔ تو سب سے پہلے ایک بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے پیش کریں، وہ یہ کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 7 اکتوبر کو ایک بہت بڑی واردات ہوئی، ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا۔ وہ یہ کہ غزہ جو کئی سالوں سے حصار میں تھا، گھیرا ہوا تھا اور حصار میں شدید قسم کے حالات سے دوچار تھا، وہاں سے تحریک مزاحمت کے کچھ ایک مجاہدین کا ایک گروپ وہاں سے نکلا اور انہوں نے حصار کو توڑا، اور توڑنے کے بعد وہاں سے کئی فوجیوں کو، مرد اور خواتین کئی فوجیوں کو، اور جو وہاں پر آ کے غیر فلسطینی آبادیوں میں زبردستی آباد ہو گئے، ان کو وہ گرفتار کر کے لے گئے، اور لے جانے کے بعد انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہمارے پاس آپ کے 150-200-300 لوگ ہیں، اس کے مقابلے میں آپ کے یہاں ہمارے تقریباً 10,000 افراد قید ہیں، آپ کی قید میں 10,000 کے قریب عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے ہیں جو کئی سال سے قید میں ہیں، تو اب ان 250-300 لوگوں کے بدلے میں آپ ان 10,000 لوگوں کو چھوڑ دیں، اس کے بدلے میں ہم اس کو چھوڑ دیں گے، انہیں چھوڑ دیں گے۔ لیکن اسرائیل بجائے اس کے کہ اس ڈیل پر غور کرتا، اس نے طاقت سے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی اور بہت بڑے پیمانے پر فوجی کارروائی شروع ہو گئی، جو پہلے فضائی حملہ شروع ہوا اور فضائی حملے میں بے تحاشا
گویا کہ عمارتوں کو مسمار کیا گیا اور اس میں رہنے والے لوگوں کو بڑے یعنی ہزاروں کی تعداد میں لوگ شہید ہوئے. تو 12 اکتوبر کو سیکورٹی کونسل کا اجلاس بلایا گیا اور جس میں یہ ہوا کہ جنگ کو فوراً بند کرنے کی قرارداد پاس کی جائے، کیونکہ اس وقت تک اسرائیل بھی بہت زیادہ نقصان پہنچا چکا تھا اور تقریباً 12-15 ہزار شہادتیں ہو چکی تھیں اور بے شمار لوگ زخمی ہو چکے تھے. تو اب اس کی کوئی وجہ باقی نہیں رہ گئی تھی کہ جنگ برقرار رہے اور یہ جو حملے ہیں عام شہریوں پر یہ جاری رہیں. تو سارے ملکوں کا اس بات پر گویا کہ اتفاق تھا کہ اب جنگ کو بند کر دینا چاہیے. امریکہ نے ویٹو کر دیا. تو 12 اکتوبر 2023 کو یہ قرارداد منظور نہیں ہو سکی کیونکہ امریکہ نے ویٹو کر دیا. 16 دسمبر کو دوبارہ سیکورٹی کونسل میں یہ قرارداد پیش ہوئی کہ اسرائیل کے بارے میں یہ بات آ رہی ہے کہ وہ جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے، اس لیے اقوام متحدہ کی طرف سے ایک تحقیقاتی گروپ بھیجا جائے جو اس سلسلے میں تحقیق کرے. تو یہ جب تجویز پیش ہوئی سیکورٹی کونسل میں تو امریکہ نے پھر ویٹو کر دیا. تو اب ایسی کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی. 20 فروری 2024 کو سیکورٹی کونسل میں الجیریا کی طرف سے ایک قرارداد پیش ہوئی کہ اب بہت ہو چکا ہے، اب جنگ کو روک دیا جائے. 15 میں سے 13 ارکان نے اس کی تائید کی. ایک برطانیہ نے گویا کہ ووٹ دینے سے انکار کیا، مطلب خاموشی اختیار کی، اور امریکہ نے پھر اس کو ویٹو کر دیا. تو اب پوری دنیا میں یہ سوال اٹھا کہ کیا جنگ بندی وہ بھی کیا ایسی مختلفی چیز ہو سکتی ہے، اختلافی چیز ہو سکتی ہے کہ جس کو ویٹو کیا جائے؟ جنگ ہو رہی ہے تو جنگ کو بند کر دیا جائے، اس پر تو سب کو اتفاق کر لینا چاہیے. باقی چیزیں مذاکرات کے ذریعے، گفتگو کے ذریعے سہل ہوں گی. لیکن امریکہ نے اس کو ویٹو کر دیا. 26 جنوری کو عالمی عدالت برائے انصاف نے اپنا فیصلہ سنایا جس میں اس نے اسرائیل سے کہا کہ اجتماعی نسل کشی کے سلسلے میں وہ اپنے رویے سے باز آئے اور اس عمل کو روکے. اجتماعی نسل کشی نہیں ہو، اسے یقینی بنائے، جینوسائیڈ کو روکے. تو اس سلسلے میں بھی امریکہ کا موقف بہت ہی غیر ذمہ دارانہ رہا اور اس نے کہا کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ لازمی نہیں ہے، یہ انفورسیبل نہیں ہے، ضروری نہیں ہے اس پر عمل کیا جائے، اختیاری ہے. اس کے بعد پھر یہ جو 26 جنوری کو فیصلہ ہوا تھا عالمی عدالت برائے انصاف کا، اس کی خوبی یہ تھی کہ اسی رات یعنی 27 جنوری کی جو رات تھی، اس رات کو پوری دنیا میں ہولوکوسٹ کی میں جو لوگ مارے گئے، جو اس کے وکٹم تھے، ان کی یاد میں اس رات کو منایا جاتا ہے. تو وہ اس رات کے سے پہلے جو ہے والے دن میں یہ فیصلہ ہوا اور اس فیصلے کی ایک طرح سے اہانت کی گئی. 2 اپریل کو آپ جانتے ہیں کہ ورلڈ سینٹرل کچن کا اسٹاف وہ غزہ میں اسرائیلی فوج کو علم میں لا کر یہ بات کہ ہم جو ہے وہ گاڑیوں سے نکل رہے ہیں مختلف مقامات پر جائزہ لینے کے لیے. تو ورلڈ سینٹرل کچن کھانے پینے کے سامان پہنچانے کے لیے وہ اسٹاف نکلا جس میں دنیا کے مختلف ملکوں کے لوگ تھے. اسرائیلی طیاروں نے ان کی گاڑیوں کو نشانہ بنایا اور وہ بڑی تعداد میں ہلاک ہوئے. 2 اپریل کی بات ہے. اب یہ بہت بڑا واقعہ تھا، پوری دنیا ہل گئی تھی اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب یعنی پوری دنیا جو ہے ایک دوسرا موقف اختیار کرے گی. لیکن 24 اپریل کو اس واقعے کے گویا کچھ ہی دن کے بعد امریکہ نے اسرائیل کی مدد کے لیے $17 بلین منظور کیے، عسکری امداد کے لیے، فوجی مدد کے لیے. تو یہ جو صورتحال ہے کہ جنگ بندی کی بات آئے تو ویٹو کر دیں، عالمی عدالت برائے انصاف فیصلہ سنائیں تو اس کی دھجیاں بکھیر دیں، اور اس کے بعد پھر مسلسل جو ہے وہ ان کی فوجی امداد کرتے رہیں. یہ امریکی حکومت، امریکی مقتدرہ کا ایک مسلسل رویہ تھا جو 7 اکتوبر سے بہت نمایاں طور سے دیکھا جا رہا تھا. مسلسل جنگی امداد جو ہے وہ جاری تھی. بارود جو ہے وہ جو فلسطینیوں پر استعمال ہو رہا تھا غزہ کے شہریوں پر، وہ پورا کا پورا جو ہے وہ امریکہ سے پہنچایا جا رہا تھا. پھر یہ اعداد و شمار بھی آپ کے سامنے رہے کہ 1949 سے 2023 تک امریکہ نے اسرائیل کی جو عسکری مدد کی اسے $216 بلین بتایا جاتا ہے. $216 بلین.
اور بعض رپورٹ سے تو کہتے ہیں کہ 300 بلین سے زیادہ ہو گئی۔ اب یہ جو صورتحال ہے امریکی مقتدرہ کی، یہاں پر کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ کیا امریکی عوام کا وہی موقف مانا جائے جو امریکی حکومت اختیار کر رہی ہے؟ ایک سوال تو یہ ہے کہ کیا عوام کو بھی حکومت کی تائید کرنے والا مانا جائے، کیونکہ حکومت کو منتخب تو وہی لوگ کر رہے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ میں حکومت کے فیصلوں کے سامنے عوام با اختیار ہیں یا بے بس ہیں، ان کا کوئی رول ہے یا نہیں ہے؟ اسی میں یہ سوال بھی ہے کہ کیا وہاں پر جمہوری پروسیس عملاً موجود ہے، اور یہ سوال بھی ہے کہ کیا آزادی رائے وہاں پر موجود ہے، یعنی کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اس یعنی جو وہاں پر جنگی جرائم کا ارتکاب ہو رہا ہے، نسل کشی کا ارتکاب ہو رہا ہے، اس میں جو امریکہ کی حکومت جو مسلسل مدد کر رہی ہے، سپورٹ کر رہی ہے ہر طرح سے، ہم اس سے اتفاق نہیں رکھتے؟ کیا یہ وہاں کے عوام کو یہ اختیار حاصل ہے؟ یہ کچھ مشکل سوالات ہیں۔ عرب ملکوں کے بارے میں تو ہم بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ وہاں کے جو عوام کا موقف ہے وہ بالکل وہ نہیں ہے جو کہ حکومتوں کا موقف ہے، کیونکہ وہاں تو حکومتیں عوام کے اوپر مسلط ہیں، عوام کی مرضی سے بنی نہیں ہیں۔ لیکن امریکہ جہاں پر کی حکومتیں گویا کہ عوام کی رائے سے بنتی ہیں، کیا وہاں پر بھی ہم یہی کہیں گے کہ وہاں کے عوام بے بس ہیں، یا ہم یہ کہیں گے کہ نہیں یہاں پر عوام کا موقف وہی مانا جائے جو حکومت کا موقف مانا جائے؟ تو یہ ایک وہ تھا۔ پھر سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ کے عوام وہ اتنے بے ضمیر ہو گئے ہیں، ان کا ضمیر اتنا مردہ ہو گیا ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ان کی کوئی رائے نہیں ہے، کوئی آواز نہیں ہے؟ ان سارے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے وہاں پر ایک انتفاضہ شروع ہوا، طلبہ کا انتفاضہ۔ میں انتفاضہ اس لیے کہہ رہا ہوں، انتفاضہ خاص ہے فلسطین کے لیے۔ انتفاضہ کا مطلب ہوتا ہے ایک تحریک برپا ہو جائے، سب لوگ اٹھ کھڑے ہوں۔ انتفاضہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ تو یہ جو انتفاضہ ہے یہ فلسطین کے لیے خاص ہے، لیکن امریکہ میں وہاں کے طلبہ اب اس کو اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں، یعنی امریکہ کی انگریزی ڈکشنری میں انتفاضہ کا لفظ داخل ہو گیا، وہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں انتفاضہ ہے۔ تو یہ جو انتفاضہ برپا ہوا، جو اس مہینے 17 اپریل کو اپنی انتہا پر پہنچ گیا، عروج پر پہنچ گیا، اس انتفاضہ نے ان سوالوں کا جواب دیا۔ اس انتفاضہ نے یہ بتایا کہ نہیں، ہمارا موقف وہ نہیں ہے جو امریکی مقتدرہ کا موقف ہے، اور ہم اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں۔ اور اس انتفاضہ نے امریکہ کے اوپر پڑی ہوئی اس نقاب کو بھی ہٹا دیا کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے ہاں آزادی رائے ہے، ہمارے ہاں جمہوری قدریں ہیں۔ وہ جب چائنا میں، ایران میں، روس میں کسی اپوزیشن کے کسی لیڈر کو یا اپوزیشن پارٹی کو یا کسی اپوزیشن کے کسی ایکٹیوسٹ کو جب پولیس زد و کوب کرتی تھی، کوئی کارروائی کرتی تھی، تو امریکہ میں اس کو بہت بڑا ایشو بنایا جاتا تھا کہ دیکھو یہ پولیس اسٹیٹ ہے، یہ ڈکٹیٹرشپ ہے، یہاں پر انسانی حقوق نہیں ہے، یہاں پر کس طرح سے سڑکوں پر لاٹھی سے مارا جا رہا ہے مخالفوں کو۔ لیکن اب دنیا نے یہ دیکھا کہ نہیں، اس معاملے میں امریکہ دوسرے بہت سے ڈکٹیٹرشپ والے ملکوں کو پیچھے چھوڑ گیا، امریکی مقتدرہ یا امریکی حکومت۔ تو یہ جو طلبائی انتفاضہ وہاں برپا ہوا ہے، اس کے محرکات کیا ہیں؟ پہلے میں اس پر گفتگو کروں گا۔ تو اس کے محرکات میں پہلی بات یہ ہے کہ امریکہ کی جو نئی نسل ہے وہ وہاں کی بوڑھی نسل سے، پرانی نسل سے مختلف ہے۔ یہ بات اکتوبر ہی کے ایک سروے میں سامنے آ گئی۔ ہارورڈ یونیورسٹی اور ہیرس پول کے ایک گروپ نے وہاں پر سروے کیا۔ اس سروے سے یہ بات سامنے آئی کہ امریکہ میں 65 سال کی عمر سے زیادہ کے جو لوگ ہیں، ان میں 96% لوگ وہ اسرائیل کی مکمل تائید کرتے ہیں، اسرائیل جو کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے،
اور امریکہ کو اسرائیل کی ہر طرح سے مدد کرنی چاہیے۔ 65 سال کے اوپر کے 96% لوگ وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل جو کر رہا ہے صحیح ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ اسی ملک کے 18 سے 24 سال کے 51% امریکی نوجوانوں کا یہ خیال سامنے آیا کہ اسرائیل فلسطین مسئلے کا حل یہ ہے کہ اسرائیل کا خاتمہ ہو جائے اور پورا فلسطین جو ہے فلسطینیوں کے اور حماس کے حوالے ہو جائے۔ یہ انہوں نے کھل کے سروے میں بات کہی۔ ان میں سے 60% نوجوانوں نے یہ کہا کہ 7 اکتوبر کی کارروائی درست تھی، اس کا ریزن موجود تھا، اور 67% نوجوانوں نے اسرائیل کو ایک ظالم ریاست قرار دیا۔ تو یہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ پرانی جو نسل تھی، جس کو گویا کہ گمراہ کیا گیا تھا، جس کے ذہنوں کو آلودہ کیا گیا تھا، جن کو ایک طرح سے کنڈیشننگ کر دی گئی تھی کہ وہ اسرائیل کو ایک مقدس وجود سمجھ کر اس کی پرستش کریں، اس کے مقابلے میں یہ جو نئی نسل ابھی آئی ہے یہ ان چیزوں کو نہیں مانتی ہے۔ تو یہ سروے سامنے آیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب جو پہلے جو ہوتا تھا اس میں تو یہ ہوتا تھا کہ میڈیا جو باتیں بتاتا تھا وہ عوام کو معلوم ہوتی تھی، جس طرح کے خبریں، جس طرح کے فوٹو دکھائے جاتے تھے اس پر وہ یقین کرتے تھے۔ اور امریکہ کا جو میڈیا ہے وہ اسرائیل کے معاملے میں مکمل طور پر جانبدار رہا ہے، کبھی اس نے انصاف سے کام نہیں لیا، پورے امریکہ کے میڈیا نے۔ لیکن اب جو صورتحال پیدا ہوئی وہ یہ کہ لوگ میڈیا کے ذریعے نہیں، وہ ڈائریکٹ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ یہ جو ڈائریکٹ دیکھ رہے ہیں اس کا ڈائریکٹ اثر پڑ رہا ہے، اور جو ہو رہا ہے وہ بہت واضح ہے۔ جینوسائیڈ ہو رہا ہے، اسکولوں پر بم گرائے جا رہے ہیں، اسپتالوں پر بم گرائے جا رہے ہیں، بچے ملبوں کے نیچے سے دبے ہوئے نکل رہے ہیں، اجتماعی قبریں برآمد ہو رہی ہیں، 200 لوگ اجتماعی قبروں سے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے اور زندہ دفن کر دیے گئے، ان کی لاشیں نکل کے آ رہی ہیں، تحلیل شدہ لاشیں۔ تو یہ جو ڈائریکٹ آبزرویشن ہے اس نے وہ جو میڈیا کا گمراہ کن پروپیگنڈا تھا اس پر پانی پھیر دیا۔ تو اسرائیل جو ہے وہ میڈیا کے لیول پر وہ شکست کھا گیا، اس کا نریٹیو جو ہے وہ فلاپ ہو گیا، اور اس کے مقابلے میں لوگ اب ڈائریکٹ دیکھ رہے ہیں اور ڈائریکٹ رائے قائم کر رہے ہیں۔ دوسری بات اسی سے جڑی ہوئی یہ ہوئی کہ یہ جنگ طویل ہو گئی، اور یہ بات اسرائیل کو سمجھ میں نہیں آئی کہ جنگ کا طویل ہونا وہ اس کے لیے سخت نقصان دہ۔ اگر یہ جنگ 20 دن 25 دن 1 مہینے کی ہوتی تو امریکی یونیورسٹیز میں وہ کچھ نہیں ہوتا جو آج ہو رہا ہے، کیونکہ 1 مہینے تک تو اسرائیل کا اپنا نریٹیو چلتا رہا۔ اسرائیل کا یہ جو نریٹیو تھا کہ حماس والوں نے آ کر بچوں کو ذبح کیا ہے اور عورتوں کا ریپ کیا ہے اور یہ کیا ہے وہ کیا ہے، تو 1 مہینے تک تو یہ نریٹیو چلتا رہا، حالانکہ نریٹیو بے بنیاد تھا، جھوٹا تھا۔ لیکن 1 مہینے کے بعد جب جنگ لمبی ہوئی اور اسرائیل نے مطلب بے تحاشا قتل عام کیا اور پوری ایک نسل کشی کا وہ منظر پیدا کر دیا، تو وہ جو اسرائیلی نریٹیو تھا وہ خود بخود دب گیا۔ بالکل اسی طرح سے کہ جب اردوغان سے جرمنی میں یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ مذمت کرتے ہیں حماس کی کہ انہوں نے اتنے 100 لوگوں کا قتل کیا، تو انہوں نے کہا کہ میں اسرائیل کی مذمت کرتا ہوں جس نے 15,000 لوگوں کا مرڈر کیا۔ تو اب بات یہ ہے کہ تم 500 کی بات کر رہے ہو تو 15,000 کر چکا ہے۔ تو وہ جو اسرائیل کا نریٹیو تھا وہ اگر بے بنیاد ثابت نہیں ہوا لیکن پھیکا تو بالکل پڑ گیا اس کے اتنے بڑے جرائم کے سامنے۔ تو جنگ کی جو طوالت ہے اس نے لوگوں کے ضمیر کو مسلسل کچوکے لگائے، اور مسلسل کچوکے لگاتے 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 نوبت یہاں تک پہنچ گئی، اور جو واقعات ہو رہے تھے وہ مسلسل ضمیر کو کچوکے لگانے والے ہی ہو رہے تھے۔ یعنی دہشت گردی کی اور نسل کشی کی اور قتل عام کی جتنی بھی شکلیں ہیں جو انسانی ذہن میں شیطان ڈال سکتا ہے وہ سب کے سب اسرائیل نے آزما لی، کوئی ایک بھی نہیں چھوڑی۔ تو اس طرح سے، اور اس کے بعد کیا ہے کہ یہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ میڈیا میں اسرائیلی نریٹیو جو ہے وہ شکست کھا چکا تھا،
اور ایسا ہوا کہ اسرائیل جو ہے وہ بالکل تنہا اور یک طرفہ ظالم بن کر سامنے آیا. یہ بھی مسئلہ فلسطین کی یا فلسطینیوں کی ایک بڑی کامیابی کہ عام طور سے جب جنگ ہوتی ہے تو اس میں دو ظالم ہوتے ہیں, ایک چھوٹا ایک بڑا. روس اور یوکرین کی جنگ ہو رہی ہے تو چھوٹے بڑے ظالم کے بات ہوتی ہے. اسی طرح سے دوسری جنگوں کے بارے میں بھی یہی ہوتا ہے کہ بھئی چھوٹا اور بڑا. لیکن یہاں پر تو چھوٹے بڑے کی بات ہی نہیں ہے. یہاں پر تو ایک ظالم ہے اور وہ ظلم کے ساری شکلیں اختیار کر رہا ہے. پھر فلسطین جو ہے وہ عالمی سطح پر واحد مظلوم بن کر سامنے آیا. یعنی اس وقت دنیا میں اگر عالمی سطح کا کوئی مظلوم ہے تو فلسطین ہے. کیونکہ اگر آپ یوکرین کی بات کرتے ہیں تو یوکرین کے پیچھے اچھی خاصی عالمی طاقتیں ہیں جو مسلسل اس کو اعلیٰ ترین اسلحہ فراہم کر رہی ہیں. ابھی امریکہ نے جو ہے وہ تقریباً 50 بلین سے زیادہ منظور کیا عسکری امداد یوکرین کے لیے. لیکن یہاں پر تو صورتحال ہے کہ ایک گھرا ہوا چھوٹا سا علاقہ ہے اور اس پر ساری عالمی طاقتیں جو ہے وہ بمباری کریں, ان کے پیچھے کوئی عالمی طاقت نہیں سامنے آ رہی ہے. تو واحد عالمی مظلوم, یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ دنیا کا ایک مظلوم کون ہے تو وہ فلسطین ہے. اور ظالم نمایاں طور پر کون ہے جو صرف یک طرفہ اور تنہا ظالم, تو وہ آپ کے سامنے جو اسرائیل آئے گا. پھر اسی میں امریکہ کا جو غیر مشروط سپورٹ تھا, امریکہ جب مختلف ملکوں کا امداد کرتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ شرطیں لگاتا ہے. یہاں پر تو یہ شرط بھی نہیں لگائی کہ امریکہ اگر غزہ کے مظلومین کی امداد کرے گا تو آپ اس کو نہیں روکیں گے, اس کو نشانہ نہیں بنائیں گے. یہ شرط بھی نہیں ہے. یعنی ہر طرح کی شرط سے عاری امداد کی گئی. تو یہ غیر مشروط سپورٹ. ایک اور سبب یہ بتایا جاتا ہے ایک اور محرک کی امریکی حکومت اپنا اعتماد عوام میں کھو چکی ہے. یعنی عراق اور افغانستان کے سلسلے میں امریکہ کے مقتدرہ نے اتنے بڑے بڑے جھوٹ بولے کہ اب وہ ایک جھوٹی حکومت ہے جو بڑے سے بڑا جھوٹ بول سکتی ہے. تو عوام کو ان کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں ہے. وہ اگر کہتے ہیں کہ اسرائیل مظلوم ہے کوئی نہیں مانے گا کیونکہ آپ تو جھوٹے ہیں. پھر فلسطینی مزاحمت کی حکمت عملی, وہ بھی اس کی بھی بڑی اہمیت ہے اس سیاق میں کہ انہوں نے پوری کوشش یہ کی کہ ان کا جو انسانیت دوستی کا جو چہرہ ہے وہ سامنے رہے, وہ کم نہیں متاثر نہیں ہو. چنانچہ آپ دیکھیں کہ جو قیدیوں کا تبادلہ ہوا اور وہ جو کچھ ہوا اس سب میں, اور ان کی جو شرطیں, ان کی جو کارروائیاں ہیں جس میں وہ صرف فوجیوں کو نشانہ بناتے ہیں, ان ساری چیزوں نے فلسطینی مزاحمت کی صورت کو بہتر بنایا. مزاحمت کو کچلنے کا اسرائیل کا جو وحشیانہ طریقہ رہا وہ بھی ہمارے سامنے. پھر ایک اور چیز ہے وہ یہ کہ, اور یہ بڑی فطری سی بات ہے کہ آپ یونیورسٹی میں جب کتابیں پڑھ رہے ہیں تو اس میں آپ کو حقوق انسانی پڑھائے جا رہے ہیں, انسانی اقدار پڑھائے جا رہے ہیں, ہیومن ویلیوز پڑھائے جا رہے ہیں, اور اس طرح کی بڑی اعلیٰ درجے کی تعلیم دی جا رہی ہے. اور جو آپ کا عمل ہے وہ اس سے بالکل ٹکرانے والا ہے. تو امریکی حکومت کا عمل اور امریکی جامعات کی تعلیم دونوں میں کوئی بہت بڑا تضاد ہے. یہ تضاد بھی بے چینی پیدا کرنے والا ہے. پھر اس پر ایک اور چیز کا اضافہ یہ کریں کہ امریکہ میں اسٹوڈنٹ ایکٹیویزم یا طلبائی جدوجہد, اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ, اس کی ایک کامیاب تاریخ بھی ہے. 1968 میں امریکہ کی یونیورسٹیوں میں تحریک برپا ہوئی کہ ویتنام کے ساتھ جو یونیورسٹیوں کا تحقیقی یعنی ملٹری ریسرچ کا جو معاہدے ہیں ان کو ختم کیا جائے, ایک طرح سے جنگ بند کی جائے اور وہ خالی کیا جائے. لیکن اصل وہ یہی تھا کہ جو امریکی یونیورسٹیوں سے جو ان کو لاجسٹک سپورٹ اور ریسرچ سپورٹ دیا جا رہا ہے اس کو روکا جائے. تو شروع میں ان کو دبایا گیا, ان کو مارا بھی گیا, کچھ لوگ مارے بھی گئے, لیکن اس کے باوجود وہ ایک بہت بڑی تحریک بنی اور بالآخر اس کے نتیجے میں امریکہ کو ویتنام خالی کرنا پڑا. تو ویتنام کو جو امریکہ نے خالی کیا اس کا ایک اہم محرک
اور بھی محرکات ہیں، ویتنام والوں کی جدوجہد بھی ہے، لیکن اس میں ایک بڑا محرک جو ہے وہ امریکہ کی یونیورسٹیوں میں بڑے پیمانے پر تحریک کا برپا ہونا تھا اس کے خلاف۔ پھر 1985 میں ایک دوسری تحریک برپا ہوئی انہی یونیورسٹیوں میں، اور دونوں تحریکوں میں کولمبیا یونیورسٹی کا خاص وہ رہا ہے، کیونکہ وہ قدیم ترین یونیورسٹیوں میں سے ایک ہے اور اس کی بعض خصوصیات اس کو ساری یونیورسٹیز سے ممتاز کرتی ہیں۔ تو 85 میں یہ ہوا کہ ان لوگوں نے یہ مطالبہ کیا، تحریک برپا کی اور مطالبہ کیا کہ جنوبی افریقہ میں نسل پرست حکومت اور نسل پرست نظام کے ساتھ جو انویسٹمنٹ کیا ہوا ہے یونیورسٹیوں نے، وہ انویسٹمنٹ واپس لیا جائے۔ اس پر ہو سکتا ہے آگے بات ہو کہ امریکی یونیورسٹیاں جو ہیں وہ بڑے بڑے کارپوریٹ ہیں، ان کا بہت بڑا سرمایہ، بلینز میں ایک یونیورسٹی کا سرمایہ ہے، اور یہ سرمایہ جو ہے ٹرسٹ کے تحت ہوتا ہے اور یہ مختلف بڑی بڑی کمپنیوں میں انویسٹ کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ جنوبی افریقہ میں، ساؤتھ افریقہ میں جو انویسٹمنٹ ہیں وہ واپس لیے جائیں۔ تو اس پر کافی کشمکش ہوئی، اور ہوتے ہوتے بالآخر اس تحریک کے برپا ہونے کے 6 مہینے کے بعد امریکہ کی ساری یونیورسٹیز نے تقریباً اپنے انویسٹمنٹ وہاں سے لے لیے، اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سارا نظام جو ہے وہ ختم ہو گیا، کیونکہ بہت بڑا سپورٹ ہوتا ہے، یہ مالی سپورٹ جو ہے بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک کامیاب تاریخ ہے کہ 68 میں آپ نے ویتنام والے مسئلے کو اپنے ہاتھ میں لیا اور کامیاب جدوجہد کی، 85 میں جو ہے آپ نے ساؤتھ افریقہ کے ایشو کو لیا اور کامیاب جدوجہد کی۔ تو ایک کامیاب تاریخ ہے، تو ان کے اندر ایک حوصلہ ہے کہ ہم ایک بار اور کامیاب ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ ان کے نعرے ہیں اس میں یہ بات شامل ہے کہ I believe we will win، یہ ان کا بہت معروف اس وقت نعرہ ہے۔ اس میں جو سب سے بڑا زور پیدا ہوا وہ یہ ہوا کہ یہ جو وہاں پر یونیورسٹیز میں جو تحریک چل رہی تھی، وہ چل رہی تھی اکتوبر ہی کے مہینے سے چل رہی ہے، یعنی اسرائیل کی کارروائی شروع ہوئی غزہ کے اوپر، اور وہاں 2 بڑی بڑی وہاں ایک آرگنائزیشنس ہیں، ایک آرگنائزیشن جو ہے فلسطینیوں کی ہے جو وہاں پر یونیورسٹیز میں رائے عامہ کی ہمواری کا کام کرتے ہیں، اور ایک آرگنائزیشن جو ہے وہ وہاں یہودیوں کی ہے، یہودی طلبہ کی، جو وہاں پر فلسطین کے حق میں تحریک چلاتے ہیں کہ فلسطین کو انصاف ملے۔ اور یہ بہت انوکھی بات ہے کہ باقاعدہ ایک بڑی یہودی تنظیم ہے، طلبہ تنظیم، جو وہاں پر فلسطین کے لیے کئی سال سے جدوجہد کر رہی ہے، آج سے نہیں۔ تو یہ سلسلہ چل رہا تھا، مختلف یونیورسٹیز میں وہ ٹینٹ لگاتے تھے جیسا میں نے ابھی ویڈیو میں دکھایا، اور وہ ان کے ایکٹیویٹیز چلتی تھی وہ ایک طرح سے اویئر کرنے کے لیے۔ لیکن اس میں جو تبدیلی ہوئی وہ یہ کہ 17 اپریل کو کولمبیا یونیورسٹی میں 50 ٹینٹ لگائے گئے اس کے گارڈن میں، اور 120 طلبہ تنظیم اس میں شامل ہوئی، اور انہوں نے 4-5 مطالبے رکھے۔ ایک مطالبہ یہ تھا کہ جنگ فوراً بند کی جائے، دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ جو ملٹری سپورٹ دیا جا رہا ہے، امداد دی جا رہی ہے، اس کو روکا جائے، تیسرا یہ تھا کہ جو یونیورسٹیز نے سرمایہ کاری کر رکھی ہے ان اداروں یا ان کمپنیوں میں جو کہ اس جنگ کو سپورٹ کر رہی ہیں، ان سے سرمایہ واپس لیا جائے، اور پھر جو باہمی تعاون ہوتا ہے یونیورسٹیز کے درمیان اور اداروں کے درمیان، تو اسرائیل کی یونیورسٹیوں اور ریسرچ کے اداروں سے وہ تعاون کو ختم کیا جائے، اور طلبہ اور اساتذہ جن کو مختلف ان کے خلاف کارروائیاں کی گئی ہیں تو ان کو مکمل طور پر بری کیا جائے، معاف کیا جائے۔ اس طرح کے یہ مطالبوں کے ساتھ جو ہے وہ چل رہی تھی تحریک۔ تو 17 ہی اپریل کو ایسا ہوا کہ ایک مسلم، آپ حیرت کریں گے، افسوس کریں گے، شرم کریں گے، کہ مصر کی، جو مصر میں پیدا ہوئی، مصر کی گویا کی رہنے والے، اصل مصر کی، اور اس کو امریکن شہریت حاصل ہے، اور امریکہ میں ہارورڈ وغیرہ میں اس نے تعلیم حاصل کی،
اور پھر وہ کولمبیا یونیورسٹی کی وائس چانسلر بن گئی. نعمت شفیق اس کا نام ہے. اس نے مصر کی حکومت کے راستے پر چلتے ہوئے پولیس کو بلایا اور 100 مظاہرین کو جو ہے وہ جیل میں بند کرا دیا. یہ کرنا تھا کہ پھر پورے امریکہ میں یہ احتجاج آگ کی طرح سے پھیل گیا. وہ 100 کو اس نے گرفتار کرایا, تھوڑی دیر بعد 100 اور آ کے بیٹھ گئے, اور اس کے بعد پھر تو 70 یونیورسٹیز تک معاملہ پہنچ گیا. اور آج کی تاریخ تک تقریباً 2000 سے زیادہ طلبہ اور اساتذہ گرفتار کر لیے گئے. یہ جو طلبہ کا احتجاج ہے نا, یہ معمولی بات نہیں ہے. آپ یہ مت سمجھیے کہ جیسے ہمارے یہاں طلبہ احتجاج کرتے ہیں اور کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, ویسے وہاں بھی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. جن یونیورسٹیز میں احتجاج ہو رہا ہے بڑے پیمانے پر, کولمبیا یونیورسٹی ہو, MIT ہو, ایل یونیورسٹی ہو یا اس طرح کی, وہاں پر ایک طالب علم کو داخلہ لینے کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, اور اسکالرشپ کی منظوری کے بعد داخلہ ہوتا ہے. اور یہ اسکالرشپ جو ہے یہ $70-80 ہزار کی مقدار میں ہوتی ہے, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا داخلہ وہاں سے کینسل ہو گیا تو سالانہ $60-70 ہزار کا آپ کا نقصان ہے. اور آپ کا اگر داخلہ وہاں سے ختم کر دیا گیا تو اب تک جتنی اسکالرشپ آپ کو دی گئی ہے وہ آپ کے اوپر قرض ہے. تو ایک بھاری رقم آپ کے اوپر قرض ہے, اور آپ کی جو تعلیم تھی, جو بڑی مشکلوں سے آپ نے وہاں ایڈمیشن لیا تھا, وہ سب خطرے میں, مستقبل اور حال سب داؤ پہ لگا ہوا ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے. وہاں پر جو طلبہ, اور وہ صرف وہ عرب نہیں ہیں, وہ عرب بھی ہیں, فلسطینی بھی ہیں, وہ یہودی بھی ہیں, وہ کرسچن بھی ہیں, وہ ہندو بھی ہیں, وہ طلبہ وہاں پر احتجاج کر رہے ہیں, اور وہ اپنے فیوچر کو, اپنے کیریئر کو داؤ پہ لگا کے بڑی قربانی دے کے احتجاج کر رہے ہیں. تو یہ احتجاج وہاں پر جاری ہے اور اس کا اثر سامنے آ رہا ہے. کئی رویے ہیں, الگ الگ یونیورسٹی کا الگ الگ رویہ ہے. کسی یونیورسٹی میں ان کو جیسا کہ میں نے دکھایا کہ وہ بہت ہی تشدد کے ساتھ, سختی کے ساتھ ان کو کچلا جا رہا ہے اور اریسٹ کیا جا رہا ہے. کچھ یونیورسٹیز میں جیسے براؤن یونیورسٹی ہے اور کیلیفورنیا یونیورسٹی ہے, تو وہاں پر ان کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے, ہمیں آپ موقع دیں, ابھی آپ احتجاج ختم کر دیں, ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کریں گے, اور جو بھی انویسٹمنٹ ہیں وہ ہم آپ کے سامنے پوری شفافیت کے ساتھ لائیں گے. تو ایسے بعض ڈیلز بھی ہو رہی ہیں, تو یہ ان کی کامیابیاں ہیں. ایک کالج ہے, مشہور کالج ہے امریکہ کا, دا ایور گرین اسٹیٹ کالج, جہاں کی ایک فارغ ہی راچل کوری وہ ہے جسے 2003 میں جب وہ غزہ گئی تھی احتجاج کرنے کے لیے کہ وہاں رفح میں کیوں لوگوں کے گھر گرائے جا رہے ہیں بلڈوزر کے ذریعے, تو بلڈوزر کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی اور بلڈوزر نے اس کو کچل دیا. تو راچل کوری جو ہے وہ وہاں کی نمایاں ترین ایلومنیز میں سے. اس یونیورسٹی یا اس کالج نے جو ہے وہ اعلان کر دیا کہ ہم اپنے سارے انویسٹمنٹ ایسی ساری جگہوں سے واپس لے رہے ہیں. یہ بھی بہت بڑی تبدیلی آئی کہ آج ہی جو ہے وہ امریکہ کے, یعنی جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے ان کی, بائیڈن کی, اس کے 90 کانگریس کے ممبرز نے یہ لکھ کے دیا ہے کہ اسرائیل کو جو امداد کی جا رہی ہے اس کے سلسلے میں نظر ثانی کی جائے, کیونکہ اس کے ذریعے سے جنگی جرائم کا ارتکاب ہو رہا ہے. آج ہی امریکن کانگریس کے 88 ممبروں نے ایک اور تحریر, ایک گویا کہ ایک ریزولوشن پاس کیا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اسرائیل کے یہ جو سلسلہ ہے یہ, اس پر انہوں نے اپنا اعتراض درج کیا ہے. ایک زائنسٹ کامیڈین ہے مائیکل ریپاپورٹ, اس کا ایک کامیڈی پروگرام کا ایک سیریز تھا نیو یارک میں جو ہونے والا تھا, اور کئی مہینے سے اس کی ڈیٹ طے تھی, لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے اس کو کینسل کر دیا گیا. تو ایک ہلچل برپا ہے. ابھی امریکہ کی پوری کوشش یہ ہے کہ جلدی سے جنگ بند ہو جائے,
وہ کسی طرح سے کوشش کر رہا ہے حماس پر دباؤ ڈال کے, قطر پہ دباؤ ڈال کے, اور ادھر ادھر, اور پھر اسرائیل پہ بھی کچھ نہ کچھ دباؤ ڈال کے کہ کسی نہ کسی طرح سے جنگ بند ہو جائے. کیونکہ جنگ جیسے جیسے چل رہی ہے وہاں پر جو احتجاج وہ بھڑکتا جا رہا ہے. وہاں کی جو احتجاج کی خصوصیت ہے یہ کہ جیسے ہی 100, 200, 300 لوگوں کی گرفتاری ہوتی ہے اس سے زیادہ لوگ وہاں کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں بھی گرفتار کرو. لوگ ہنستے مسکراتے جو ہے گرفتاریاں دے رہے ہیں اور بڑے بڑے چیلنج ہیں ان کے سامنے. تو بہرحال یہ باتیں کہنے کی بہت ساری ہیں, وقت ختم ہو گیا ہے. آخری بات جو مجھے کہنا ہے وہ یہ کہ ہمیں یہ خوش فہمی نہیں ہونا چاہیے کہ امریکہ میں یہ احتجاج ہو رہا ہے تو اس سے بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی. بعض لوگوں نے اس امید کا اظہار کیا ہے, لیکن بہرحال یہ تو خوش فہمی کی بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس انتخاب میں یہ جو امریکہ, بائیڈن اور ٹرمپ, دو مکروہ چہروں کے بیچ میں امریکہ کا مستقبل جو ہے وہ جا کے گویا کہ محصور ہو گیا ہے کہ یا تو بائیڈن یا ٹرمپ, اور دونوں امریکہ کے مکروہ ترین چہرے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ امریکہ ان دو مکروہ چہروں کو کنارے کر کے اپنے کسی یعنی قابل قدر چہرے کو سامنے لے کر آئے. لیکن یہ بہرحال یہ جو سفر ہے, یہ جو کشمکش ہے, یہ اتنی جلدی حل ہونے والی نہیں جتنی جلدی 68 اور 85 میں ہو گئی تھی. کیونکہ ویتنام کا جو معاملہ تھا, ساؤتھ افریقہ کا جو معاملہ تھا, تو وہاں پر ایک تو ظلم بڑا واضح تھا, امریکی عوام کے سامنے ظلم کا معاملہ بڑا کلیئر تھا, اور وہ ایک خارجی پالیسی کا مسئلہ تھا. یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ امریکہ کے عوام کے ذہنوں میں اور مقتدرہ اور وہاں کے سرمایہ دار طبقے کے ذہنوں میں تو اسرائیل کے تقدس کو صہیونی تحریک کے ذریعے سے بالکل بٹھا دیا گیا ہے. یعنی وہ ایک طرح سے اسرائیل کی عبادت کرتے ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے اس سے نکالنا پوری قوم کو یہ بہت لمبی جدوجہد چاہتا ہے, یہ بہت زیادہ قربانیاں چاہتا ہے. تو اس میں ظاہر ہے کہ مسلم امت کا بھی ایک بڑا کردار ہوگا کہ وہ اس سفر میں ایک پوزیٹیو رول ادا کرے تاکہ یہ سفر جو ہے وہ آگے تک جاری رہے, ان کی ہمت نہیں ٹوٹے اور ان کو توڑا نہیں جا سکے, کچلا نہیں جا سکے. اگرچہ کچلنے کی ساری کوششیں کی جا رہی ہیں لیکن ابھی تک تو ان کے اندر ایک عزم اور ایک حوصلہ باقی ہے. بہت ہی جو ان کے کوششیں ہیں اس میں جو علامتی پیغامات ہیں وہ بڑے زبردست ہیں. آپ کو میں بتاؤں کہ کولمبیا یونیورسٹی میں ایک ہال ہے جیسے ہمارا کانفرنس ہال, اس کا نام ہے ہیملٹن ہال. ہیملٹن ہال کی ایک تاریخ ہے. 85 میں جب ساؤتھ افریقہ کے سلسلے میں تحریک برپا ہوئی تھی تو ہیملٹن ہال پر لکھا گیا تھا منڈیلا ہال, نیلسن منڈیلا, وہ نام لکھ دیا گیا تھا اس کا, اور ایک تاریخ بن گئی تھی. اگرچہ بعد میں پھر دوبارہ وہ ہیملٹن ہال ہو گیا لیکن وہ ایک تاریخ بنی. آج اس کا نام لوگوں نے پتہ ہے کیا رکھا ہے؟ کون بتائے گا؟ جی, تو اس کا نام رکھ دیا ہے ہند ہال. اس پر بورڈ لگا دیا, لوگوں نے بورڈ اتار دیا, تو اس پر جو ہے وہ لائٹ ڈال کر ہند ہال کر کے لکھا ہوا, نیچے سے لائٹ مار کے ہند ہال لکھ کے دکھا رہے ہیں. ہند کون ہے؟ ہند یہ ایک 6 سال کی بچی ہے, یہ بہت ہی پیاری سی بچی, غزہ کی 6 سال کی بچی ہے جسے اپنے شاید پرائمری کے فرسٹ کلاس میں یا نرسری میں ہے نا, اس کو جب وہ فارغ مطلب وہاں پر کنوکیشن ہوا تھا اور طلبہ فارغ ہو رہے تھے تو اس کو وہ پہنایا گیا تھا, وہ جو فراغت والی کیپ وغیرہ ہوتی ہے نا, اس کا لباس کیا کہتے ہیں اس کو, کنوکیشن ڈریس, تو وہ اس کو پہنایا گیا تھا. اس میں اس کا فوٹو ہے. تو ایک تو 6 سال کی پیاری سی بچی اور وہ کنوکیشن والا وہ ٹوپی اور وہ سب پہنے ہوئے, اور اس کو اسرائیلی فوج نے اتنی بے دردی سے شہید کیا تھا جس کا ذکر میں اس سے پہلے والے پروگرام میں کر چکا ہوں کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ جا رہی تھی. اس کے والد والدہ ساتھ میں نہیں تھے, دادا وغیرہ کے ساتھ جا رہی تھی گاڑی میں نکل کے کہیں محفوظ جگہ کی تلاش میں. اسرائیلی فوج نے ان کو روک لیا, روک کے اس کے گھر والوں کو سب کو گولی مار دی اس کے سامنے, 6 سال کی بچی. اور اس کے بعد اس نے اپنی رشتہ دار کا فون اٹھا کے اپنی ماں کو فون کیا
کہ میں خطرے میں ہوں, میں اکیلی بچ گئی ہوں, مجھے آ کے بچا لو. تو جو ریڈ کریسنٹ والے ہیں فلسطین کے, انہوں نے اسرائیلی فوج سے رابطہ کیا اور کہا کہ ہم اس کے پاس جانا چاہتے ہیں, اس کو لے کے آنا چاہتے ہیں. انہوں نے اجازت دے دی. سوچیے آپ, سنگ دلی, انہوں نے اجازت دے دی, ایمبولینس آئی, ایمبولینس والے بات کرتے رہے, اور اس کے بعد پھر ایمبولینس سے سب کا رشتہ ختم ہو گیا, اور کئی دن تک ختم رہا. اور کئی دن کے بعد جب وہاں سے اسرائیلی فوج ہٹ گئی اور وہاں لوگ پہنچے, تو وہاں دیکھا کہ ایمبولینس والوں کو بھی مار دیا گیا, اس کے گھر والے بھی مار دیے گئے, اور نہ جانے کتنے عرصے اس پوری اذیت سے گزرنے کے بعد اس کو بھی مار دیا گیا. تو بہت ہی بے دردی کے ساتھ, سنگ دلی کے ساتھ اس کو شہید کیا گیا تھا. وہ ایک آئیکن اس کو بنایا گیا, اور وہ ہند ہال کے نام سے ہیملٹن ہال کو اس وقت مشہور کر دیا گیا. ایسی بہت سی چیزیں ہم امید کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو بڑی تبدیلی انشاءاللہ آنے والی ہے, جس کے نتیجے میں وہ پورا خطہ آزاد ہوگا, اس میں ان لوگوں کی کوششوں کو بھی قبول کرے, اس میں بھی برکت دے, اور یہ سفر جو ہے یہ کامیابی کے ساتھ آگے بڑھے, تاکہ خود امریکہ وہ بھی نجات حاصل کرے بائیڈن اور ٹرمپ اور ریپبلکن اور ڈیموکریٹک کے جال سے, اس جنجال سے یہ بھی باہر نکل کر آئے. اور اس بات کی انشاءاللہ امکانات ہیں, اگرچہ کہ اس کے راستے میں چیلنج بہت زیادہ ہیں. آخری بات جس پر میں اپنی گفتگو ختم کروں گا صرف 1 منٹ میں, وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر منصف مرزوقی نے ایک سوال, ایک جائزہ اور ایک سوال پیش کیا. انہوں نے کہا کہ اس وقت جمہوریت کو, ڈیموکریسی کو سب سے زیادہ خطرہ وہ جمہوری ذرائع سے اور ان جمہوری قدروں سے ہے جن کا جمہوریت میں نام لیا جاتا ہے. آزادی رائے, جس کا غلط استعمال کر کے پاپولسٹ اور یہ وہ سب فاشسٹ وہ سب آتے ہیں, یہ انتخابی عمل اور یہ اور وہ, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جمہوریت کے جو وسائل ہیں, جو اس کا طریقہ کار ہے, وہ سب چیزیں جو ہیں وہ جمہوریت کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کی جا رہی ہیں, فاشسٹوں کی طرف سے بھی اور پاپولسٹوں کی طرف سے بھی. تو پھر جمہوریت کو بچانے والی چیز کیا ہے؟ جمہوری طریقے نہیں بچا پا رہے, جمہوری قدریں نہیں بچا پا رہی ہیں, تو جمہوریت کو کیا چیز بچائے گی؟ انہوں نے ایک بہت نقطے کی بات کہی ہے, اس پر ڈسکشن ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا اس کو جو چیز بچائے گی وہ یہ کہ ایک ملک میں عوام ہوتے ہیں, حکومت ہوتی ہے جو عوام کے کندھوں پر سوار ہوتی ہے, عوام کے ذریعے سے بنتی ہے, اور عوام ہوتے ہیں. ایک تیسرا عنصر بھی ہوتا ہے, اور وہ عنصر ہوتا ہے ذمہ دار شہریوں کا. ان شہریوں کا جو اپنے ملک کے سلسلے میں, اپنے ملک کی قدروں کے سلسلے میں, اپنے ملک کی تعمیر کے سلسلے میں وہ زندہ احساس اور ذمہ داری کا احساس رکھتے ہیں. یہ جو ذمہ دار شہری ہیں, ان کی تعداد جب بڑھتی ہے, یہ جب حرکت میں آتے ہیں, تو اصل میں ملک کے نظام کی حفاظت ہوتی ہے. تو جمہوریت کے اصل حفاظت اگر ہوگی اور وہ کسی ملک میں اگر بحال ہوگی اور اس کو جو خطرے درپیش ہیں ان کا سدباب ہوگا, تو وہ ذمہ دار شہریوں کی ایک متعدد بھی تعداد کے اپنی ذمہ داری ادا کرنے سے. اس وقت امریکہ میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ہو رہا ہے, امریکی یونیورسٹیز میں یہی ہو رہا ہے کہ لوگ اپنی ذمہ داری کو محسوس کر کے اور ایک رسپانسیبل سٹیزن اور شہری بن کر وہ قربانیاں دے رہے ہیں اور جد و جہد میں مصروف ہیں. شکریہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.